السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں، بلکہ ایک واقعہ، سچا واقعہ، جو امریکہ کے ایک بہت بڑے اسپتال میں پیش آیا ہے، جہاں سے دو بچے جو ایک وقت میں پیدا ہوئے اور ان سے صرف ایمرجنسی میں ان کے ہاتھ پر ٹیک لگانا وہ بھول گئے۔ اب ایک لڑکا تھا، ایک لڑکی تھی، دونوں ایک ہی ٹائم پیدا ہوئے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ان دونوں میں اب کون کس کا بچہ ہے، تو اس کے لیے پریشان تھے، اور انہوں نے مختلف تدابیر اختیار کی، لیکن کوئی چیز کام نہ آئی۔ اتنے میں اسی اسٹاف کے ڈاکٹروں کے اسٹاف میں ایک مسلمان ڈاکٹر بھی تھا، جو ان کا ہیڈ ڈاکٹر تھا، وہ غیر مسلم تھا، اور اس مسلمان سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ باتوں میں اس نے طنزیہ طور پر اس کو کہہ دیا کہ آپ لوگ تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن میں تمام حالات کا اور تمام مشکلات کا حل ہے، تو اب اس کا حل آپ قرآن سے نکالیں۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ الحمدللہ، قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا، ہر مشکل کی حل ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں صرف آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا حل نکل آئے گا۔ دوستو، واقعی قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس میں نہ صرف انسانوں کی رہنمائی اس دنیا کے لیے، بلکہ آخروی زندگی، جتنے بھی مراحل ہمارے زندگی میں آتے ہیں، قبر سے لے کر حشر تک، میزان تک، پولیس رات تک، ہر ایک چیز میں کامیابی کا راز اس قرآن میں ہے، صرف انسان اس کا فہم رکھتا ہو۔ چنانچہ وہ مصر کا رہنے والا تھا، اور وہ اس کے لیے خصوصی پرواز لے کر مصر چلا گیا، اور وہاں پر جو بڑا مدرسہ ہے جامع ازہر، وہاں کے علماء کرام کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ بھئی ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور تمام واقعات سنا دیا۔ تو اس میں سے ایک عالم نے سے کہا کہ واقعی اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ میں ڈاکٹری کے شعبے سے تو واقف نہیں ہوں، پر میں تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن کی ایک سورت ہے، سورۃ النساء، اس کی آیات نمبر 11 میں تفسیر، اس کا ترجمہ تو لمبا ہے، لیکن اس میں ایک جگہ میں آتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے تمہیں مدد ملے۔ بس اس ڈاکٹر کی اللہ رب العزت نے اس آیات کی مدد سے، کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے عقل کے دروازے کھول دیے۔ اس نے کہا واقعی یہی میرے کام کی ہے، اور اللہ نے میرے لیے آسانی کا راستہ نکال دیا۔ وہ وہاں سے واپس آ گیا، اور واپس آ کر اس نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ اللہ رب العزت نے میری رہنمائی فرما دی، قرآن میں اس کا حل ہے۔ وہ ڈاکٹر پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ قرآن میں کیسی چیز کا حل ہے۔ اس نے کہا ہے اس کا، اور وہ یہ کہ ہم ان دونوں عورتوں کا مختلف معائنہ کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ اس کا حل میں نکال کر رہوں گا۔ چنانچہ اس نے مختلف ٹیسٹ کے مراحل طے کیے، اس میں سے اس آیات میں جو اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ ایک مرد 2 عورتوں کے برابر ہے، چنانچہ اس نے دونوں عورتوں کے دودھ کو لیا، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب اس نے اس کا ٹیسٹ کیا تو ایک عورت کے دودھ دوسرے عورت کے ٹیسٹ سے بالکل مختلف نکلا۔ اب دودھ دونوں کا ایک ہے، مائیں ایک ہے، دودھ بھی ایک سے بھی لیا گیا، دوسرے سے بھی لیا گیا، لیکن موضوعاتی طور پر جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا نا، تو ایک کے الیکٹرولائٹس اور منرلز جو اس میں طاقت فراہم کرنے والے چیزیں ہیں، اس کی مقدار بالکل دگنا تھی دوسرے عورت کے دودھ کے رزلٹ سے، اور وہ خوش ہوا، اور اس نے ڈاکٹر کے پاس رزلٹ رکھ کے اسے کہا یہ دیکھو،
میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی، یہ دیکھو یہ بچہ اس عورت کا ہے جس کے منرل دگنے ہیں، تو یہ لڑکا اس کا ہے، اور جس کے منرلز کا ریزلٹ اور وٹامنز کا ریزلٹ، الیکٹرولائٹس کا ریزلٹ جو ہے سنگل ہے، تو یہ لڑکی اس کی ہے اور اس کا ڈبل ہے، لڑکا اس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی جناب، آپ نے کیا سیکھا اس واقعے سے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کو ہم صرف اپنے گھر میں برکت کے لیے نہیں رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنی دل کی آنکھوں سے پڑھیں، دل کے کانوں سے اس کو سنیں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن کو اپنے ہدایت کے لیے سامنے رکھے تو ہماری ساری مشکلات اللہ حل فرما دیں گے، کیونکہ قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کرام کے سامنے ایسے کھول کے رکھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کے معنی کو سمجھے اور اس کے مفہوم پر کوشش کرے، اور اپنی زندگی کے لیے راہ ہدایت اس میں ڈھونڈے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، یقیناً اس میں ہمارے لیے چھٹکارا ہے۔ آئیے جناب، آج سے ہم عہد کر لیں، انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے سب سے پہلے صحیح الفاظ کے ساتھ، کہ اللہ ہر ایک آیات پر 10 نیکیاں دیتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے لیے اپنے سامنے رکھیں گے اور اسی سے جو ہے اپنے ہدایت کے راستے نکالیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔